إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. صلوات پڑھیں محمد والے. سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عید مباہلہ کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں پنجتن پاک کے صدقے میں ان کا حقیقی معنوں میں پیروکار قرار دے. عید مباہلہ کا حق ادا نہیں ہوا. جو آیات ہیں اسلامی انہیں کما حقہ بتایا نہیں جاتا، اور عید مباہلہ بھی انہی عیدوں میں سے ایک عید ہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا. نہ یہ کہ بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اس عید سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا مذہب حقہ کی نشر اشاعت کے لیے وہ ہم نے نہیں کیا. وگرنہ واقعاً یہ اس مذہب اہل بیت کے لیے ایک بہترین ثبوت ہے عید مباہلہ، جہاں پر ان ذوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مصادیق معین فرمائے قرآنی آیات کے رخ سے کہ نساءنا و انفسنا و ابناءنا، یہ تین مصداق اگر ذات پیغمبر ان قرآنی آیات کو جن ذوات پر تطبیق دے رہے ہیں، پیغمبر سے بہتر تو آیات کی تفسیر معنی کلام اللہ کوئی اور نہیں جانتا. دین اسلام میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پیغمبر سے بہتر آیات کے معنی کو سمجھتے ہیں، آیات کی تفسیر کو سمجھتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس پر قرآن نازل ہوا اس ذات نے اس قرآنی آیات کو کن مصادیق پر اور کن افراد پر تطبیق دیا، یہ تمام امت اسلامیہ کے سامنے ہے کہ پیغمبر نے نساءنا میں کسے قرار دیا، انفسنا میں کسے قرار دیا اور ابناءنا میں کسے قرار دیا. لہذا اختلاف کی کوئی بات بھی نہیں کہ ذات پیغمبر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. مباہلے کے میدان میں اس آیت کی تفسیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں. اب یہاں نہ آپ مولا کا معنی دوست قرار سکتے ہیں، نہ کچھ اور بیان کر سکتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے ان افراد کا انتخاب کیا، اس کا معنی
خود اہل بصیرت اور اہل انصاف سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان ذوات کے علاوہ بھی کوئی اور افراد تھے اس سے بڑھ کر، تو پھر پیغمبر نے نہیں انتخاب کیا تو بات عدالت پیغمبر تک جائے گی، اور اگر نہیں تھے، یہی تھے صرف، تو پھر انہیں چھوڑ کر ہم نے دوسروں سے دین کیوں حاصل کیا؟ یہ دو چار کی باتیں ہیں۔ اگر یہ تھے تو پھر ہم نے کیوں چھوڑا، یہ نہیں تھے تو پیغمبر نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ بس اس سے زیادہ مباہلہ کے سلسلے میں بات نہیں کریں گے، نہیں تو آج کا بھی درس جو ہے بہرکیف عرض یہ کرنے کا مطلب تھا کہ مباہلہ کو آپ معمولی نہ سمجھیے۔ مباہلہ ہمارے مذہب کی حقانیت کا ایک مسلسل اور ایک مستقل شاہد اور گواہ ہے۔ یعنی عید مباہلہ یوں نہیں ہے کہ آسانی سے گزر جایا جائے، نہیں، اس عید سے ہم بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں اور بہت کچھ باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور اپنے لیے بھی یہاں بہت سے پیغامات موجود ہیں کہ عید مباہلہ میں ہم دو گروہ کو آمنے و سامنے دیکھتے ہیں، جو آمادہ ہیں حق کے اس بات کے لیے، اور ایک گروہ آمادہ ہے حق کی نابودی کے لیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنا ہے اور کس کو انتخاب کرنا اور کس کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ نہ جشن عید مباہلہ منانے کے بعد ہماری تکلیف ساکت ہو جاتی ہے، ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے روز عید مباہلہ ایک جشن منعقد کیا، بات تمام ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آیات ہمارے لیے ذمہ داریاں لاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے نبھایا جائے، اور وقت کا امام بھی ہم سے یہی چیز چاہتا ہے کہ ان آیات میں ہم توجہ کریں اپنے آقا و مولا۔ یہ ایک چیز ہونی چاہیے ذہنوں میں کہ اگر یہ عید ہم اپنے امام کے ساتھ مناتے، اور الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ منا رہے ہیں، اور واقعاً امام کو دیکھتے تو واقعاً اسی حد تک کافی تھا یا اس سے بڑھ کر کوئی کام کرتے، یہ ہر شیعہ کو ایک مرتبہ سوچنا چاہیے۔ جس جگہ بھی آپ جائیں امام کو حاضر و ناظر جانیں، چونکہ امام غائب ہیں، اور وہ بھی عرض کیا تھا کہ غائب ہماری نظروں سے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نہیں ہیں۔ ہم نے غیبت کا معنی عدم سے کر دیا، غائب ہیں یعنی نہیں ہیں، نہیں، غائب ہیں، وہ بھی ہماری نظروں کا قصور ہے کہ انہیں نہیں دیکھ پاتے، وگرنہ جہاں دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنے وقت کے امام کے نور کو دیکھتے۔ اور ہم نے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی ابو بصیر سے کہا کہ مسجد میں میرے ساتھ چلو اور یہاں لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں امام باقر دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے امام کو نہیں دیکھا۔ وہیں پر ابو ہارون مکنوف جو کہ نابینا تھے، امام نے کہا ان سے سوال کرو۔ جب ابو بصیر نے ابو ہارون مکنوف سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ کیسے اس نور کو نہ دیکھوں جو زمین سے آسمان تک ساتے ہیں، یعنی اس کائنات میں کوئی چیز ہے جو نور امام سے زیادہ روشن ہو؟ یعنی امام کے علاوہ بھی کچھ اور دکھائی دے سکتا ہے؟ اب یہاں ہم اپنی معرفت کا اندازہ لگائیں کہ ہمیں اپنی شہرت دکھائی دیتی ہے، اپنی اولاد دکھائی دیتی ہے، اپنا مال دکھائی دیتا ہے، اپنا خاندان دکھائی دیتا ہے، اپنا قبیلہ دکھائی دیتا ہے، اور اسی درمیان ہم امام کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو حقیقی منتظر امام ہیں وہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے، صرف وقت کے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس امام کی برکت سے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں دید فرق کرتی ہے،
اولاد کے ذریعے امام کو دیکھنا، امام کے ذریعے اولاد کو دیکھنا، یہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب آپ امام کے ذریعے اولاد کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اپنی اولاد میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک امام کے غلام میں ہونا ضروری ہے۔ یہ دید کا فرق کرتا ہے کہ کس زاویے سے آپ کیا نگاہ کرتے ہیں۔ بہرکیف جس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی، وہاں پر آیت کا ایک آخری ٹکڑا تھا۔ عرض کیا کہ ارشاد ہوا کہ اس طرح ہم نے اپنے بندے سے سوء اور فحشا کو دور کیا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین۔ دیکھیں توجہ کریے، میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ یہ جو جناب یوسف کو برہان دکھایا گیا یا برہان رب حضرت یوسف نے دیکھا، یہ یوں ہی نہیں تھا، بلکہ یوسف کے اندر کچھ صفات ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے برہان رب کی توفیق انہیں ملی۔ وہ یہی ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، چونکہ ہمارے مخلص بندوں میں تھے، اخلاص کا سراپا پیکر تھے یوسف، لہذا اگر بندہ خود میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے تو اب معبود اسے ان سخت مرحلوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس انسان سراسر مخلص ہو جائے، پھر اس طرف سے توفیقات کا منتظر رہے، یعنی امداد اخلاص کی بنیاد پر آتی ہے۔ جو غیبی امداد آتی ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پر۔ یہ ابتدا اسلام سے ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد نہایت معمولی ہوا کرتی تھی، لیکن جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اخلاص بنیاد تھا۔ یہ جب اخلاص بندہ دکھاتا ہے تو معبود اس اخلاص کی جزا یہ دیتا ہے کہ بہت ہی سخت اور مشکل گھڑی سے اپنے بندے کو نکال لے آتا ہے۔ اور جب کسی قوم نے دامن اخلاص کو چھوڑا، وہیں سے اس قوم کی نابودی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اخلاص کے بغیر ہماری عبادتیں ہمارے لیے مشکل ساز ہوتی ہیں، نہ کہ آسان کرتی ہیں مشکلوں کو، بلکہ بدون اخلاص جو عبادتیں ہیں یہ مشکلوں کو بڑھاتی ہیں۔ بدون اخلاص جو خدمتیں ہیں یہ ہماری مشکلوں کو بڑھاتی ہیں۔ لیکن یہیں پر اگر خلوص آ جائے، یعنی انسان اس کام کو صرف لوجہ اللہ انجام دے، تو پھر اس کے بعد اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اور یہ بہت سخت مرحلہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معرکۃ العارا جنگ سے نکلنے پر کیا کہا، جو ٹائٹل دیا، یعنی بہت سخت مرحلہ تھا۔ اس سخت مرحلے سے، اس گناہ کے ایسے حالات سے جہاں سے نکلنا بہت سخت ہے، لیکن کہا کہ یوسف نکلے۔ کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف کے پاس جو ٹائٹل تھا وہ یہ کہ ہمارے مخلص بندوں میں ہیں، ان کے دل میں ہمارے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جب ہمارے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تو اب ہماری جانب سے انہیں انعام دیا جائے گا۔ وہ انعام کیا ہے کہ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، کہ اپنے رب کی جانب سے برہان دیکھتے ہیں۔ مخلص بندوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ معبود کی جانب سے انہیں برہان دکھایا جاتا ہے۔ اور جہاں پر واقعاً آج کے زمانے میں کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ مختلف باتیں، کوئی کچھ کہتا ہے ممبر پہ، کوئی کچھ کہتا ہے۔ خوب ایک عام مومن کیا کرے؟ ایک عام مومن سب سے پہلا قدم یہ اٹھائے کہ وہ جہاں پر بھی جائے اخلاص سے جائے، پھر وہ امداد غیبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنی ہے۔ مشکلات کی گھڑی میں
وہ خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. جب آپ خدا کے خالص بندے ہو جائیں گے تو راہ حق خود بخود آپ کے لیے روشن ہو جائے گا. عزاداری میں آج ایک مشکلات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. نہیں، آپ پہلا قدم اپنی جانب سے جو ہم ابھی اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء میں جائیں، ہماری نیت خالصانہ ہونی چاہیے، ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو. ہم مخلص بن کر عزاداری سید الشہداء میں جائیں. وہ پردے جو وہم و خیال کے ہیں وہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دے گا. یہ پہلا قدم ہماری جانب سے اٹھنا چاہیے کہ نہ ہم کسی انجمن کی وجہ سے جائیں، نہ کسی خطیب کی وجہ سے جائیں، نہ کسی نوے خان. نہیں، عزاداری سید الشہداء بس. اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی چیز اور اہمیت کے حامل نہیں ہے. ہم عزاداری سید الشہداء میں جا رہے ہیں لوجہ اللہ قربتاً الی اللہ. بس یہ ہماری نیت ہو. یہ اخلاص کو آپ اپنا مرکب بنائیے، اس پر سوار ہو کر جائیے. انشاءاللہ وہاں اللہ تعالی ہماری آنکھوں سے یہ وہم و خیال کے پردے جو ہے زائل کر دے گا، اور مرحلے یقین تک انشاءاللہ اس اخلاص تک انسان پہنچتا ہے جہاں کے بعد واقعاً انسان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. کچھ باتیں میں اخلاص کے سلسلے میں عرض کروں، چونکہ واقعاً اتفاق ہے کہ ہم لوگ عزاداری کے ایام سے قریب ہیں، اور جو سب سے بڑی مشکل یعنی جن چیزوں کی وجہ سے ابھی بدلاؤ اور چینجنگ نہیں آ رہی ہے، ان میں سے ایک سب سے بڑی بیماری وہ اخلاص کا نہ ہونا ہے. یعنی ہم ابھی خلوص نیت سے نہیں جا پا رہے ہیں. کچھ نہ کچھ اپنی وجوہات ہوتی ہیں جانے کی. اس سے اپنے آپ کو مبرہ اور پاک کرنا ہوگا، چونکہ عبادت الہیہ میں ریاکاری نہیں ہے، اور عزاداری عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے. لہٰذا اس عبادت کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. ریاکار کی جس طرح نماز قبول نہیں ہوتی، ریاکار کو جس طرح نماز منزل معراج تک نہیں پہنچاتی، اسی طرح ریاکاری کی بنیاد پر جو عزاداری کی جائے گی وہ بھی انسان کے اندر چینجنگ نہیں لانے والی. ہم عزاداری سید الشہداء میں غلام سید الشہداء بن کر جائیں، قربتاً الی اللہ جائیں، یہ سوچ کر جائیں کہ ہم صرف یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. چونکہ حسین ابن علی خدا کے عظیم بندوں میں ہیں، اور حسین ابن علی کے لیے کہا گیا ہے کہ سفینۃ الحسین اسرا و اوسا، کہ حسین، امام نے فرمایا کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسا، لیکن جو امام حسین کی کشتی ہے یہ تیز بھی چلتی ہے اور اس میں گنجائش بھی زیادہ. یہ امام معصوم کا جملہ ہے. اسرع بھی ہے اور اوسع بھی ہے، یعنی تیز ہدایت کی جانب ہے. اور یہ پورے تواریخ بھری پڑی ہیں کہ آپ دیکھیے ان مجلسوں کی برکتوں سے، ان عزاداریوں کی برکتوں سے کیا ہو گیا. اور اوسع بھی ہے، گنجائش بھی زیادہ ہے. صرف سچے دل سے آدمی پہلا قدم یہاں بڑھائے، اس کے بعد وہ کریم ابن کریم خود گلے سے لگا لیتا ہے. لیکن وہ پہلا قدم ہمیں بڑھانا ہے، وہ پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے. وہاں ہم جناب حر کی سیرت کے ساتھ ہر محرم میں اسی سیرت کے ساتھ جائیے. وہ سیرت حر علیہ الصلوۃ والسلام محرم کی ابتدا میں ہماری نظروں کے سامنے ہو، کیونکہ ہم خطا کار نہیں ہیں. ہم نے صحیح معنوں میں حق کے اہل بیت ادا کیا، صحیح معنوں میں حق کے اہل بیت ادا کیا. ہم سے خیانتیں نہیں ہوئیں،
ہم سے وہ کام نہیں ہوا جو دین حق کے لیے مفید نہیں تھا، بہت سے ایسے امور ہم نے انجام دیے جو ہمارے لیے شایع نشان نہیں تھے، جو دین کے لیے مفید نہیں تھے، جو مقصد حسین سے سازگار نہیں تھے۔ تو پھر کیسے جانا چاہیے محرم؟ یعنی خدمت حسین میں جانا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی خدمت میں کیسے جائیں؟ وہ سیرت جناب حر نے بتایا کہ آنا چاہتے ہو خوب ہاتھوں کو باندھ کے آؤ۔ اب یہاں دل میں تصور کیجئے کہ مولا پھر محرم آ رہا ہے، پھر آپ کی بارگاہ میں ہم آ رہے ہیں، خطائیں لرزشیں بہت ہوئی ہیں، لیکن سچے دل سے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، وہ کریم ابن کریم ہمیں قبول فرمائے گا۔ اس ذہنیت کے ساتھ، نہ یہ کہ عرض کیا آپ لوگوں خدمت میں باتیں ہیں چونکہ اہم بھی ہیں، کہ منت جتا کے مت جائیے کربلا میں، احسان اور بڑا بن کے کربلا میں مت جائیے، چونکہ اگر کوئی کربلا میں اکڑ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب اس نے کربلا نہیں سمجھا۔ کربلا انکساری کی جگہ ہے، کربلا سراسر انکساری کی جگہ ہے، چونکہ جس طرح وہ امام اپنے معبود کے سامنے منکسر ہے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد حسین ابن علی کہیں یہ جتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے سب کچھ قربان کر دیا؟ اتنی قربانیاں، اتنی عظیم قربانیاں دینے کے بعد حسین ابن علی کے لبوں پہ صرف شکر ہے، صرف شکر ہے۔ یہ شکر یعنی کیا؟ یعنی شکر یعنی یہ تیری نعمتیں میں نے تیرے سامنے پیش کی، اور میں کیا ہوں؟ تو نے مجھے یہ توفیق دیا کہ میں تیرے سامنے یہ نعمتوں کو پیش کروں۔ اور انتہا سرکار سید الشہداء کی ہمشیرہ نے کر دیا جب حسین ابن علی کی لاشیں پہ آتی ہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القلیل۔ یہ ہے کربلا، اس جگہ کا نام ہے۔ ہم اپنا وقت، اپنا مال، اپنی شہرت تھوڑا سے دیتے ہیں تو اس کے بعد سوچتے ہیں کربلا پر ہم نے احسان کیا۔ نہیں، کربلا میں زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو دیکھیں، حسین سے بڑی عظیم نعمت کائنات میں کوئی ہے؟ اس نعمت کو یہ بہن جب خدا کی خدمت میں پیش کرتی، کہتی ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما۔ جہاں حسین ابن علی کی قربانی کو سیدہ زینب کہیں کہ ربنا تقبل منا ھذا القلیل، وہاں ہمارے کسی عمل کی کوئی ویلیو ہے؟ بس کربلا یعنی سراسر انکساری کی جگہ، کربلا یعنی جہاں پر سر تعظیم خم رہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، ہمیشہ شرمندہ ہوں ہم اپنے اعمال سے کہ مولا حق کی اداداری ادا نہیں ہوئی، ہمیں قبول کیجئے۔ یہ اس انداز سے مجلسوں میں جائیے، یہ ایک بہترین انداز ہے جو جناب حر علیہ السلام نے سکھایا، اور کربلا کے تمام شہداء کا درس یہی ہے کہ بارگاہ حسینی میں انکساری کے ساتھ آؤ، بارگاہ حسینی میں اس طرح آؤ کہ گویا حسین نے تمہارے اوپر احسان کیا، نہ کہ تم نے حسین پر احسان کیا ہے۔ حسین ابن علی نے اگر تمہیں اپنی مجلسوں میں بلایا ہے تو یہ حسین کا احسان ہے تم پر، نہ یہ کہ تمہارا حسین پہ احسان ہے، کیونکہ حسین کا ذکر کرنے والے، حسین کے بارگاہ میں حاضر ہونے والوں میں انبیاء و اولیاء ہیں۔ وہاں اگر حسین ابن علی ہم جیسے گنہگاروں کو قبول کرتے ہیں، یہ کریم ابن کریم کا کرم ہے، منت ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی وہ امام حمام قبول کرتا ہے۔ ہم بھی آتے ہیں تو اسی طرح حسین ابن علی ہمیں یاد کرتے ہیں، ہماری جانب دیکھتے ہیں۔ مجلسیں میں جانے والے جوانوں سے التماس کرتا ہوں، جب آپ مجلسوں میں جاتے ہیں وقت کا امام آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خواتین سے التماس ہے، جب یہ عقیدے ہیں ہمارے تو پھر خدا را کیوں اس پہ عمل نہیں ہے؟ جب ہماری خواتین جاتی ہیں مجلسوں میں، وہ نہیں دیکھتی کہ سیدہ زہرا ان کی جانب نگاہ کر رہی ہیں، سیدہ زہرا اپنے بیٹے کے ایک ایک عزادار
اور ان ماؤں کو بہنوں کو جو عزاداری کرنے ہیں انہیں دیکھ رہی ہیں. پھر یہ لباس مجھے نہیں سمجھ میں آتا واقعاً آج تک محرم کے فلسفے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ سیاہ لباس اس وجہ سے پہنا جاتا ہے تاکہ ہم غمگسار امام معصوم ہوں. یہ کون سا فرہنگ اور یہ کون سا کلچر ہے جو دین کے نام پر اصلاً فلسفہ اعضاء کو ختم کیا جا رہا ہے؟ کالا لباس محرم سے پہلے سلوایا جائے. کوئی عید آنے والی ہے الیاذ باللہ، تیاریاں محرم کی ہو رہی ہیں، کس مجلس میں کون سا لباس پہن کر جانا ہے؟ آخر یہ معنی رکھتا ہے کہ پورا عالم سوگوار امام حسین ہے. کبھی سوگوار اپنے لباس کی جانب دھیان دیتا ہے کہ ہمیں کون سا لباس پہن کر جانا ہے، ہمیں کون سی گھڑی لگا کے جانا ہے، ہمیں کون سے نقاب پہن کے جانے ہیں؟ یہ سوگوار اسے کہتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے تو اس وقت ہم سوگوار ہیں، تو اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا لباس اچھا لگے گا، کون سا لباس نہیں ہے. آپ اتنی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہاں مجلسوں میں لوگ کہتے ہیں یہ کون سا لباس ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. ان مجلسوں میں آپس میں باتیں کرنے والوں کو چھوڑیے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں ایک دکھیاری ماں ہے جس کی نظر آپ کے سامنے ہے، وہ بیٹھی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. آپ اس ماں کی خدمت میں گئے ہیں پرسہ دینے کے لیے. اس ماں کو کیا پسند ہے، وہاں آئے ہوئے انبیاء کو کیا پسند ہے، وہاں آئے ہوئے اولیاء کو کیا پسند ہے؟ آخر ان کے رہتے ہوئے کسی اور کی جانب نگاہ کرنا اجازت دیتا ہے اس بات کا آپ کا دل کہ جہاں پر مولا کائنات موجود ہو وہاں ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں سیدہ مرضیہ موجود ہو وہاں یہ سوچیں کہ یہ خاتون ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ وہاں ان باتوں کو سنا بھی نہیں جاتا، چونکہ جہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوں وہاں کسی اور بات کی تذکرہ ہوگا، جہاں اولیاء و انبیاء وہاں کسی اور کا ذکر ہوگا. لہذا اخلاص کو بنیاد بنائیے عزاداری کے لیے، خدا کے لیے اخلاص کو بنیاد بنائیے عزاداری کے لیے. عزاداری سید الشہداء درس ہے ائمہ معصومین کی جانب سے. اس قدر سفارش جو عزاداری کے لیے ہوئی وہ اسی لیے کہ حسین ابن علی کی عزاداری انسانیت ساز ہے، یعنی انسان بناتی ہے. چونکہ حسین ابن علی وجود انسان میں دخالت رکھتے ہیں. ابھی مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر بحث کروں. بغیر حسین کے انسان نہیں ہے اور کوئی لفاظی نہیں ہے. اگر آپ سار اللہ و ابن صالح کا معنی جانتے ہیں تو آپ اس لفظ کو جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اس کو ملائیے نفخت من روحی سے. ان دونوں باتوں کو اگر جمع کریے تو دیکھیے حسین ابن علی انسان ساز ہیں، یعنی بغیر حسین کے انسان نہیں بنتا. یعنی اگر انسان بننا ہے، خلیفۃ اللہ بننا ہے تو حسین ابن علی کا وجود حسین ابن علی خلیفۃ اللہ بناتے ہیں. حسین ابن علی انسان ساز ہیں حقیقی معنوں میں. لہذا اخلاص کو اپنی عزاداریوں میں نصاب بنائیے کہ اخلاص ہماری عزاداریوں میں آ جائے. اور جب یہ آ جائے گا اس کو بہت سے اختلافات جو قومی رونما ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، اخلاص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. پیغمبر اسلام مخلصین کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. 40 دنوں تک من اخلص للہ 40، یعنی انسان اگر 40 دنوں تک اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لے، یعنی اپنے اعمال خالصانہ انجام دے صرف خدا کے لیے، تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر زبان سے ظاہر ہوتے ہیں. عزاداری سید الشہداء کتنے دن تک ہے؟ 2 مہینہ 8 دن تک. خالصانہ اگر انجام دیا جائے اس عمل کو
تو پھر حکمت کے یہ چشمے دل سے نکلتے ہیں، زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ بس اگر 8 ربیع الاول کے بعد حکمت کے چشمے زبان سے نہ جاری ہوں، یہ حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ تو قول پیغمبر ہے۔ اس کا مطلب وہ عمل ہمارا اخلص للہ نہیں ہے، وگرنہ پیغمبر فرماتے ہیں 40 دن تک انسان خالصانہ عمل انجام دے تو حکمت کے چشمے دل سے جاری ہو کر زبان سے جاری ہو۔ اب زبان سے حکیمانہ باتیں کرے گا، مدبرانہ باتیں کرے گا، حکیم جس طرح باتیں کرتے ہیں، حکیم امت کی طرح باتیں کرے گا۔ یہ چینجنگ آنی چاہیے۔ اخلاص انسان کو یہاں تک پہنچا دے۔ یہ ایک روایت میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو جعلت الدنیا كلها لقمة واحدة وَلَقَّمْتُهَا مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ خَالِصًا لَرَأَيْتُ أَنِّي مُقَصِّرٌ فِي حَقِّهِ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی خالصانہ عبادت کرے، مخلصانہ عبادت اگر کوئی اللہ کی کرے، خلوص سے بھری عبادت اگر کوئی کرتا ہے، تو اس کے لیے اگر میں اس پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا دوں، پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے، ایک مختصر سی شے، یعنی ایک جگہ جمع کر دی جائے، اور اس خالصانہ عبادت کے عوض میں اس کے حوالے یہ پورا عالم کر دوں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ لو جعلت الدنیا کلھا لقمۃ واحدہ، ایک لقمہ بنا دوں پوری دنیا کو، اور اسے ایسے انسان کو دوں جس نے اللہ کی عبادت کیا کیا ہے، مخالصاً، تو لرأیت انی مقصر فی حقہ، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا، اس کے حق میں کوتاہی کیا ہے۔ انہو من عبادنا المخلصین، مخلصوں کا انعام یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں انعام ملتا ہے، وہ انعام یہ ہے کہ اگر خالصانہ عبادت اور مخلصانہ زندگی انسان گزارتا ہے، تو امام معصوم فرماتے ہیں اس پوری دنیا کو اگر اس کے حوالے کر دوں تو میں یہ سوچوں گا کہ اس کے حق کو میں نے ادا نہیں کیا۔ یہاں سے بہت سی باتیں ابھی آئیں گی محرم میں کہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک مرتبہ امام حسین پہ رونے کا اتنا ثواب کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ مخلصانہ عمل انجام دینے کی صورت میں اگر پوری دنیا کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ تو حسین ابن علی نے یہ پوری کارزار کربلا کو جو بربنائے خلوص انجام دیا، اب اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ حسین پہ رونے کے لیے یہ اجر قرار دیتا ہے تو یہاں عقلیں حیران نہیں ہونی چاہیے، چونکہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت مخلصانہ انجام دیتا ہے تو اس کے بدلے اگر پوری دنیا اس کے حوالے کر دیا جائے لقمۃ واحدہ تو مقصر فی حق کے، یہ ہے عمل۔ یا امام علی علیہ السلام اخلاص کے سلسلے میں فرماتے ہیں تمام الاخلاص تجنبک المعاصی۔ اخلاص کیسے ہے؟ گناہوں سے بچنا، یعنی اخلاص کی انتہا، اخلاص واقعی اس وقت ہے جب انسان تجنبک المعاصی، یہ اخلاص کیا کر دے؟ گناہوں سے دور کر دے۔ اب یہ ہمیں ماہ محرم میں دیکھنا ہے کہ واقعاً ہم معاصی سے دور ہو رہے ہیں تو وہ اعمال عزاداری بربنائے اخلاص ہیں، نہ کہ عزاداری یہ سید الشہداء آئے تو ہمارے گناہ بڑھ جائیں، نہیں، تجنبک المعاصی، معاصی سے دور ہو جاؤ، گناہوں سے
دور ہو جاؤ، یہ تمہارے اخلاص کی پہچان ہے۔ یہ ایک مقام پر امام فرماتے ہیں اسی اخلاص کے سلسلے میں کہ تصفیۃ العمل اشد من العمل۔ تصفیہ کہتے ہیں کسی چیز کو صاف کرنا، فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اپنے کیا اگر کہا جائے تو فلٹر کہہ سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تصفیۃ العمل، عمل کو خالص کرنا، عمل میں کوئی ملاوٹ نہ رہ جائے، یہ کام عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی نیکیاں انجام دینا اور نیکیوں کو تمام ریاکاری سے پاک کرنا، ان میں سے دونوں میں سے سخت کیا ہے؟ نیکیاں انجام دینا سخت نہیں ہے، نیکیوں کو ریاکاری سے پاک کرنا یہ سخت کام ہے۔ عزاداری انجام دینا، عزاداری کرنا سخت نہیں ہے، عزاداری اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے یہ سخت ہے۔ اشد من العمل، کام سے زیادہ تصفیۃ العمل جو ہے شدید ہے، لہذا اس جانب زیادہ توجہ ہونا چاہیے۔ جو کام سخت ہوتا ہے آدمی اس جانب زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن معاملہ جو ہے برعکس ہے، جو کام آسان ہے اس کی جانب زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جو کام سخت ہے اس کی جانب توجہ۔ امام معصوم کہتے ہیں کہ تصفیۃ العمل اشد من العمل۔ مجلسوں میں جانا آسان ہے، مجلسوں میں اخلاص کی بنیاد پر جانا سخت ہے، تو ہمیں کہاں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تصفیۃ العمل میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں، یہ جا سکتے ہیں، اس میں زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں مجلسوں میں اخلاص کی بنیاد پر جائیں یہ سخت کام ہے، تو لہٰذا ہمیں توجہ بھی یہاں دینا ہے، اور شیطان بھی جو کام کرے گا وہ یہاں کرے گا کہ آپ کے عمل میں اخلاص نہ رہ جائے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز کو خالصتاً للہ پڑھنا سخت ہے۔ روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو خالصتاً للہ انجام دینا یہ سخت ہے۔ امام فرماتے ہیں اشد من العمل۔ یا ایک مقام پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عند تحقق الاخلاص تستثیر الابصار، کہ جب اخلاص ایک بندے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے اس کی بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ آج سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہمارے پاس آنکھیں تو ہیں، بصیرت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں عمل کو مخلص کر لو، بینائی اور بصیرت کیا ہے؟ بڑھ جائے گی۔ بس اس وقت اگر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اخلاص سے قوم پر کام کریں کہ ہر عمل کو بربنائے اخلاص انجام دے۔ جب بربنائے اخلاص یہ قوم اعمال کو انجام دے گی تو امام فرماتے ہیں اب اس کی بصیرت بڑھ جائے گی، اور بصیرت بڑھنا اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور عزاداری کا فلسفہ بھی یہی ہے تاکہ عزاداری امام کے سپاہیوں کو آمادہ کرے۔ امام کے سپاہیوں کے اندر بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، امام کے سپاہیوں میں صاحب بصیرت کی ضرورت ہے، وگرنہ جنگ صفین میں مجمع تو تھا لیکن علی ابن ابی طالب کو واپس آنا پڑا چونکہ بصیرت نہیں تھی مجمع میں۔ بھیڑ جمع کرنے کے چکر میں مت رہیے، بلکہ وہ بصیرت جو مالک اشتر کی تھی اس گریڈ کی اگر بصیرت نہ بھی ہو، اس سے نیچے گریڈ کی بھی ہو تو بھی بہت ہے، لیکن اگر آدمی بھیڑ جمع کرنے کے چکر میں لگا ہے تو جنگ صفین میں تعداد کم نہیں تھی مولا کے لشکر کی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ لشکر کی تعداد کم تھی، لیکن کیسے لشکر والے تھے یہ وہ تھے کہ روزانہ وہاں سے تو کم خطرات ہوتے تھے حاکم شام کی جانب سے، ان کی جانب سے زیادہ خطرات تھے۔ کبھی مولا کے خیمے کے پاس آ رہے ہیں، یا علی ہمیں آپ یہاں پر مجمع جمع کرنے کے لیے لائیں، ہمارے پاس بھی گھر بار ہے، کاروبار ہے، کوفے میں اچھا خاصا تھے، یہاں صحرا میں آپ ہمیں کھڑا کیے ہوئے ہیں۔
کبھی جو ہے اس کام کے لیے آ رہے ہیں، کبھی آ کر مولا سے پوچھیں لڑ کیوں رہے ہیں۔ وہاں سے یہاں تک چلے آنے والوں کو ابھی نہیں پتہ کہ علی کیوں آئے ہیں، علی کا مقصد کیا ہے، کس سے لڑنے آئے ہیں۔ یہ بے بصیرت مجمع کام آنے والا نہیں ہے۔ بصیرت والا مجمع اگر کم بھی ہو وہ اپنی پہچان بتا دیتا ہے۔ کربلا میں تعداد کیا ہے، جنگ صفین میں تعداد کیا ہے، کربلا میں دیکھیں شہید ہو جانا یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے، اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچا دینا یہی کامیابی ہے۔ شہدائے کربلا شہید تو ہوئے لیکن اپنے پیغام کو کسی بھی زاویے سے نہیں چھوڑا، آج تک 1400 سال بعد بھی ان کا پیغام ہے، کیونکہ بصیرت والا مجمع ہے۔ یہ بے بصیرت مجمع امام معصوم موجود ہیں، مولا کائنات کم صاحب فضیلت ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، لیکن یہ مجمع جس کو بصیرت نہیں ہے، یہ علی جیسے امام کے ساتھ رہ کر بھی ایسا ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو واپس آنا پڑتا ہے، چونکہ بے بصیرت مجمع ہے۔ لہذا اخلاص کی بنیاد پر ہم جائیں تاکہ بصیرت ہماری بڑھے، تاکہ کل آنے والا ان چیزوں سے دوچار نہ ہو جن مشکلات میں مولا کائنات تھے۔ یہ عزاداری کا اہم کام اور اہم ذمہ داری عزاداری کی وہ انسان کو صاحب بصیرت بنانا ہے، انسان کی بینائی دل کی بڑھانا ہے۔ اگر عزاداری یہ کام کر رہی ہے کہ ہمارے دل کی بینائی بڑھ رہی ہے، ہمیں دین جس طرح نظر آتا ہے اس سے صاف نظر آنے لگے مجلسوں میں جانے کے بعد، تو سمجھیے کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں۔ لیکن اگر دین میں جو صاف نظر نہیں آتا اور ان مجلسوں میں جانے کے بعد اور دھندلا ہو جا رہا ہے کہیں، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں مشکل ہے، اور مجلسوں میں مشکل نہیں ہے، کہیں کسی زاویے سے ہماری نیت میں، ہمارے بیان میں کہیں کوئی ایک مشکل ہے، چونکہ مجلسیں دین کو واضح کرتی ہیں۔ کربلا ہے ہی ایسی جگہ، پہلی محرم کی معرفت شب عاشور کی معرفت کے برابر نہیں ہے۔ پہلی محرم کی معرفت دیکھیے اور شب عاشور کی معرفت دیکھیے، ان 10 دنوں کی معرفت میں اصحاب حسینی میں فرق ہے۔ وہ جو معرفت پہلی محرم کو ہے، وہ جو 10 محرم شب عاشور جو معرفت ہے وہ انتہا کی معرفت ہے۔ اور حسین ابن علی کے ساتھ رہنے والے میں اگر یہ معنوی ترقی نہیں ہوتی ہے تو یہ طے ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان حسین کے ساتھ ہو اور اس کے دل کی بینائی نہ بڑھے، چونکہ حسین اپنے اصحاب کی دل کی بینائی اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ اب چراغ بجھا بھی دیا جاتا ہے لیکن اصحاب میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مصباح الہدیٰ کا کام یہی ہے کہ وہ قلوب کو منور کر دیتا ہے۔ ہم و آپ مصباح الہدیٰ کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اگر ہمارے قلوب منور نہ ہوں تو اس کا مطلب ہمارے قلوب میں کوئی مشکل ہے۔ وہ بیماری ہمیں اپنے دلوں سے دور کر کے سرکار سید الشہداء کی مجلسوں میں جانا ہے، وگرنہ نہ اس چراغ کی لو میں کوئی فرق آیا ہے، نہ اس کی روشنی میں کوئی فرق آیا ہے، نہ اس کے جود و سخا میں کوئی فرق آیا ہے، نہ اس کے کرم میں کوئی فرق آیا ہے۔ حسین وہی حسین ہے جس نے حر کو گلے سے لگایا، حسین وہی حسین ہے جس نے ان اصحاب کو جو کہ غلام تھے انہیں گلے سے لگا لیا۔ تو حسین آج بھی وہی ہیں، حسین کی مجلسیں بھی وہی ہیں، پیغام حسین بھی وہی ہے، مصباح الہدیٰ بھی وہی ہے۔ پھر یہ دل منور نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ان دلوں کو صحیح معنوں میں مخلص بنانا ہمارا کام ہے، خلوص کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیا جائے۔ حتیٰ واقعاً اخلاص عرض کیا کہ یہ انعام اخلاص ہے جس کی وجہ سے ان جلسوں میں چھوڑا گیا تھا کہ یہ باتیں ایک مشکل ساز اتفاق یہ ہوا کہ ماہ محرم کے آستانے پہ یہ باتیں آئیں تاکہ اچھا ہو جائے کہ آئندہ جو مجلسوں میں جانے کا سلسلہ ہو
وہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ہم کسب کر سکیں۔ اور عرض کیا تھا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، خود سے تیاریاں نہیں کیا، یوں ہی عام طریقے سے ہم چلے جائیں تو پھر صحیح معنوں میں وہ برکات جو مجلسوں میں ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے کچھ پیغام ہیں ان گزشتہ آیات کے، گزشتہ یعنی اسی آیت کے، وہ جو اگر خلاصتاً آگے کی آیت سے ہم متصل کرنا چاہیں تو مثلاً ہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ایک پیغام یہ نکلتا ہے کہ اگر امداد خدا نہ ہو تو کسی کا بھی قدم لڑکھڑا سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ امداد غیبی جو خدا کی جانب سے ملتی ہے وہ نہ حاصل ہو تو قدم کیا ہو سکتے ہیں؟ لڑکھڑا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمت بہی رعا برہان ربہ، اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ برہان رب کا دیکھنا انسان کے لیے ہر جگہ پر ممکن ہے، ہر جگہ پر انسان اس برہان رب کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انہو من عبادنا المخلصین، یہ اہم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پیغام جو سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء بھی دیگر انسانوں کی طرح وہ غریزے تھے، چونکہ اگر یہ ملائکہ کی طرح خلق ہوں اور گناہوں سے بچ جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی عظمت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ جو غریزہ جنسی اور غریزہ انسانی ہوتا ہے وہ یہاں پر بھی ہیں، انبیاء کے درمیان بھی ہیں، انبیاء میں بھی موجود ہیں، لیکن انبیاء کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء حضور خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا حاضر ہے۔ ہماری طرح زبان سے نعرہ نہیں لگاتے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارا زبانی نعرہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ کیسے وہ انسان ایک یتیم پر، ایک کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے جسے یہ یقین ہے کہ یہاں خدا موجود ہے؟ کیسے ایک انسان ایک مومن کی غیبت کرتا ہے جسے یہ یقین ہے کہ خدا یہاں موجود ہے؟ کیسے ایک انسان ایک نامحرم کی جانب نگاہ کرتا ہے جسے یہ یقین ہے کہ خدا موجود ہے؟ اس کا مطلب یقین نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ نامحرم کی جانب نگاہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ خدا موجود ہے اور ایک مومن کی غیبت کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو یقین ہو اور وہ ایک مومن کے خلاف سازش رچے؟ اس کا مطلب خدا کے حضور کا یقین نہیں ہے۔ وہ امام حسین کو جملہ یاد آتا ہے، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر ہے، وگرنہ حقیقی معنوں میں یہ دنیا کے غلام ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں اگر خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ معاذ اللہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتا؟ انبیاء کے بچنے کا راز یہی ہے گناہوں سے کہ انہیں زبان سے نعرہ بھی دیتے ہیں خدا موجود ہے اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ خدا موجود ہے، اور جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ خدا موجود ہے اس وقت اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ جہاں بھی اس یقین میں تھوڑا سے لچک آتی ہے وہیں انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ جہاں یہ یقین کامل طور پہ ہوتا ہے وہاں پر اصلاً تصور بھی نہیں کرتے گناہ کا، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ خدا موجود ہے، یہ یقین۔ پھر اس کے بعد ایک اہم پیغام جو ان آیات کریمہ میں ہے وہ یہ کہ یاد الہی سے غفلت مقدمہ ہے گناہوں میں ارتکاب کرنے کا۔ یہاں انسان یاد الہی سے غافل ہوا، وہاں گناہوں میں مرتکب ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے توجہ بھی خداوند متعال
یاد الہی میں توجہ اور متوجہ ہونا یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ ہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، یہ یاد الہی انسان کو گناہوں میں مرتکب نہیں ہونے دیتی۔ اسی یاد الہی سے انسان غافل ہو جائے مرتکب گناہ ہوتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جب تمہارے دل مضطرب ہو جاتے ہیں، یہ جب دلوں میں سمجھ میں نہیں آتا وسوسہ شیطانی، یہی ہے۔ لیکن جہاں انسان ذکر الہی میں جو دل مشغول ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے یعنی کیا؟ یعنی وسوسہ شیطانی کا شکار نہیں ہوتے، چونکہ اپنے خدا کی جانب متوجہ ہیں۔ عدم توجہ انسان کو گناہوں تک لے جاتی ہے۔ لہذا اس بیماری کا ہمیں علاج کرنا ہے کہ یہ یاد الہی ہمارے دل سے نہ نکلے، تاکہ ہم لامحالہ گناہوں میں نہ پڑیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو واقعاً ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں تک ہیں۔ پھر اس کے بعد وہی پیغام جو آج عرض کیا آپ لوگوں خدمت میں کہ خالصانہ عبادت گناہوں سے دوری میں ہماری امداد کا سبب بنتی ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں تھے، لہذا ہم نے انہیں ان تمام چیزوں سے بچایا۔ پھر ایک آخری پیغام جو اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں ہے وہ کہا انہو من عبادنا المخلصین، یعنی مخلص بننا مخصوص نہیں ہے انبیاء سے، اخلاص اور اس راستہ اخلاص کو طے کرنا مخصوص انبیاء نہیں ہے کہ انبیاء ہی اس راستے کو طے کریں گے، نہیں، یہ راستہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جب اس راستے کو تمام انسان طے کریں گے تو وہ انعام خدا بھی سب کے لیے ہے، کیونکہ جو بھی اس راستے پر آئے گا اخلاص کے راستے پر وہ انعام یوسفی اسے بھی نصیب ہوگا۔ انسان طے تو کرے اس اخلاص کے راستے کو، اب جب اس راستے کو طے کر لے گا تو وہ انعام جو ایسے سخت وقت پر مخلصین بندوں کے لیے ہے وہ ہم سے بھی مخصوص ہوگا، اور وہ انعام الہی حقیقی معنوں میں ہمارے لیے کارگر ہوگا۔ اس پرآشوب ماحول میں، اس پرآشوب دور میں، اس سخت گھڑی میں انسان اخلاص کی طاقت سے اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ جو کہا جاتا ہے ماحول خراب ہو رہا ہے، باتیں خراب ہو رہی ہیں، سماج بگڑ رہا ہے، کلچر چینج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس دور میں ہمیں کون نجات دے سکتا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہمارے اعمال کا اخلاص تو ہے نا، ہم اپنی نمازوں کو خالصانہ کریں، اپنی اطاعتوں کو خالصانہ کریں، ملنے کے انداز کو خالصانہ کریں، ہم اپنے اعمال خالصانہ کریں، مخلصانہ کریں، اس امداد الہی کو حتماً ہمارے لیے بھی آنا ہے۔ وہ امداد الہی جو حضرت یوسف کے لیے آئی، وہ امداد الہی کیونکہ اس ذات کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ وہ امداد آ گئی تو اب دوبارہ کہاں سے آئے گی، نہیں، وہ خزانہ لامحدود ذات کا خزانہ ہے، اس خزانے کے خزانے بھی لامحدود ہیں، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پر رحمتیں نعمتیں نازل کرنے کا۔ یہ بندے ہیں جو صرف ان مجرے رحمت میں آ کر کھڑے ہو جائیں جہاں رحمت کا نزول ہو رہا ہے، ہمیں صرف وہاں تک پہنچنا ہے جہاں نزول رحمت ہے، اور نزول رحمت کی جگہ وہی راہ اخلاص ہے۔ اور محرم جو آنے والا ہے یہ وہی مجلسیں محو وہ جگہ ہے جہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ان معارف کی رحمتوں اور نعمتوں کو ہم کس قدر اپنے وجود میں جذب کرتے ہیں۔ محرم معارف کے آبشار کا مہینہ ہے، معارف ہر سمت ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس گدائی کے کاسے میں کتنی جگہ ہے۔ یہ بھیک جو حسین ابن علی کی جانب سے معرفت کی بٹنے والی ہے،
ہم کس قدر تیار ہیں اس بھیک کو لینے کے لیے، کس قدر اپنے دل کو آمادہ کیے ہوئے ہیں صحیح معنوں میں معرفت لینے کے لیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کاسہ دل کے ہمراہ حسین ابن علی کی مجلسوں میں پہنچیں اور معارف کو اکٹھا کریں، اور پھر اس کے بعد مومن نور اللہ سے اپنے راستے کو طے کرتا ہے۔ یمشی بے نور اللہ، یہ نور الہی جب مل جاتا ہے تو آگے کا راستہ اسی نور الہی سے طے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے نور الہی ہاتھ میں ہو، اور یہ نور الہی آپ کو انہی مجلسوں سے ملے گا، اور جب یہ نور الہی مل جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کے فیصلے نہایت آسان ہو جاتے ہیں۔ نور اللہ اگر ساتھ میں ہو تو پھر عمر سعد کے لشکر سے نکل کر انسان حسینی لشکر میں آ جاتا۔ وہ اتنا اندھیرا یعنی گناہوں کے اس اندھیرے میں جب نور اللہ ملا تو اس اندھیرے سے عمر سعد جہاں ہو اس سے اندھیری وادی کوئی ہو سکتی ہے؟ گناہوں کا وہ آخری اندھیرا، لیکن چونکہ نور اللہ ملا تو اس اندھیری وادی سے بھی خیمہ حسینی کو انسان ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن جب نور اللہ ساتھ میں نہ ہو تو مدینے میں حسین ابن علی کے ساتھ رہنے والے حسین ابن علی کے ساتھ نہیں نکلتے۔ یہ محرم نور الہی کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، معارف الہی کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں سے ہمیں ملکوت اعلیٰ کا سفر طے کرنا ہے۔ سخت راہوں سے گزرنے کے لیے اسباب محرم میں مہیا کیے جاتے ہیں۔ محرم میں صرف تبرک نہیں جمع کیے جاتے، محرم میں معرفت جمع کی جاتی ہے، محرم میں نور الہیہ کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور پھر سخت سے سخت دور آنے دیجئے، پھر یہ نور الہی جب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور آپ کے دل میں ہوگا تو پھر وہ آنے والا جب آپ کو بلائے گا تو اس نور الہی کی مدد سے آپ اس کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ ماہ محرم آنے والا ہے، لہٰذا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم اس بارگاہ میں جب حاضر ہوں اور اس بارگاہ میں جائیں تو اخلاص کے ساتھ جائیں، نم آنکھوں کے ساتھ جائیں، گھر سے نکلتے وقت معلوم ہو کہ عزاداری کرنے جا رہے ہیں۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کبھی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ٹرین وغیرہ میں تو کسی کو بھی نہیں بتاتا، لیکن اس کے چہرے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ نہیں سمجھتے لوگ؟ چہرہ دیکھنے کے بعد لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی حادثہ یا واقعہ ہوا ہے۔ ہم جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے چہروں کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کسی عزیز کو کھو دیا ہے، اور کیسا عزیز؟ وہ جو عزیز عالم ہے حسین ابن علی۔ محرم کا مہینہ نہایت سخت مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا انتظار سب کرتے ہیں۔ ملائکۃ اللہ اس ماہ کا انتظار کرتے ہیں، چونکہ حسین پہ رونا سب کے لیے